بے شک جو لوگ اللہ کے گھر میں حج میں جاتے ہیں، اور یہ ہمیشہ ہوتا ہے کہ اللہ کے گھر میں حج میں جانے والے تو ہوتے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ جو نہیں جا سکتے، بہت سارے لوگ اپنے احوال کی وجہ سے، کچھ دنیاوی آزمائشوں کی وجہ سے نہیں جا سکتے، دل ترستا ہے ان کا، آنکھیں ترستی ہیں انہیں، لیکن نہیں جا سکتے۔ تو میرے رب نے اپنی رحمت فرمایا، جو وہاں نہیں جا سکتے انہیں بھی اپنے کرم سے نوازا ہے۔ نبی علیہ السلام نے یہ فرامین جو آپ نے فرمایا کہ ما من یوم العمل الصالح احب الی اللہ عز وجل من هذه الایام، کوئی ایسا دن نہیں ہے کہ نیک اعمال کرنا اللہ کو اتنا محبوب ہو، یعنی اتنا افضل ہو۔ جیسے میں نے بتایا کہ دوسری حدیث میں ازکا و اعظم کے الفاظ بھی ہیں، زیادہ پاکیزہ ہے، اس دن جو عمل کیا جاتا ہے وہ زیادہ پاکیزہ ہے، زیادہ مقبول ہے اللہ کے پاس۔ اور سلف الصالحین نے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی کے اخلاص اور کسی کی محنت کی وجہ سے وہ حرم میں موجود لوگوں سے بھی بڑھ کر اجر پا لے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان دنوں میں کیا اعمال کی جائے، کون سے اعمال ہیں جو ان میں کیے جائیں۔ میں وقت کو مختصر طور پر میں 2-4 باتیں کہوں گا۔ سب سے پہلی عمل دن کی عبادتوں میں روزہ ہے، اور ابو داؤد کی صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے، شیخ البانی رحمۃ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، آپ کی بیویوں نے یہ روایت کی ہے، کہتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم التسعہ، نبی علیہ السلام یہ 9 دن روزہ رکھتے تھے۔ کچھ لوگوں نے ترجمہ میں جو ہے 9ویں دن لکھا ہے، لیکن یہ غلط ہے، 9 سے مراد 9 دن ہے۔ 9 دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے، 9ویں دن نہیں۔ 9ویں دن کی تعریف تو الگ ہے جو ہم آئندہ ذکر کریں گے۔ یہ 9 دن یہ سنت ہے، جو اپنے نبی کی سنت پہ عمل کرنا چاہتا ہے اس کے لیے موقع ہے۔ روزہ وہ عمل ہے جو نبی علیہ السلام نے صحیح مسلم میں فرمایا کہ من صام یوما فی سبیل اللہ بعد اللہ بذلک اليوم من النار 70 خریفہ، جو ایک دن اللہ کے راہ میں روزہ رکھے گا، اس ایک دن کی عوض اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے 70 سال دور کر دے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا رب فرماتا ہے کل عمل ابن آدم لہ الا الصوم فانہ لی، ابن آدم کے سارے اعمال اس کے لیے ہیں سوائے روزے کہ وہ میرے لیے، وانا اجزئ بہ، اور میں اس میں بدلہ دوں گا۔ یہ ضروری نہیں کہ ہم 9 دن روزہ رکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں ہے۔ جس کو اللہ نے توفیق دی کہ 9 کے نئی دن روزہ رکھتا ہے تب بھی اچھا ہے۔ جو پیر جمعرات کو دن روزہ رکھتا ہے وہ بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ جو ایام البید میں اس میں روزہ رکھے گا وہ بھی ٹھیک ہے۔ جو ایک دن چھوڑ کے ایک دن ابو داؤد علیہ السلام کی سنت کے مطابق رکھے گا وہ بھی ٹھیک ہے۔ جو پورا رکھے گا تو اس کے لیے پورا کا پورا اجر اللہ رب العزت عطا فرمائیں گے۔ تو جس کی جتنی توفیق ہے کوشش کرے، پہلی نیکی جو ان میں کرنے والی ہے وہ روزہ ہے۔ اسی طرح دوسری عمل جو ان میں کرنی چاہیے ہے وہ اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ کا ذکر، کیونکہ اس کے بارے میں آتا ہے خود قرآن پاک میں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ، ان مشہور معلوم دنوں میں اللہ کو یاد کرو۔ اور عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ معلومات سے مراد ایام العشر، یعنی عشر الاولی من ذی الحجہ، کہ اس سے مراد ذو الحجہ کے پہلے عشرہ جو ہیں ان کے دن ہیں، ان میں اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اللہ کو یاد کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایام العشر ایام ذکر اللہ عز وجل، یہ 10 دن اللہ کو یاد کرنے کے دن ہیں، زیادہ سے زیادہ یاد کرنے کے دن ہیں۔ تسبیح و تحمید و تحلیل و تکبیر و نماز و قرآن پاک کی تلاوت و ذکر اذکار اور دوسرے الفاظوں میں کثرت سے جو ہے ان میں کی جائے۔ خاص طور پر نبی علیہ السلام نے 3 عمل کے بارے میں بتایا ہے، یہ بھی صحیح مسلم کی صحیح حدیث ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ما من یوم العمل الصالح احب الی اللہ عز وجل من هذه الایام، کوئی ایسا دن نہیں ہے کہ نیک اعمال اللہ کو زیادہ محبوب ہو ان دنوں سے۔ پھر آپ فرماتے ہیں فاکثروا فیہ من التحلیل والتحمید والتکبیر، زیادہ سے زیادہ اس میں تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ کو پڑھا کرو، والتحمید اور الحمدللہ کو پڑھا کرو، والتکبیر اور اللہ اکبر کو پڑھا کرو۔ کچھ حدیثوں میں تسبیح کا بھی ذکر ہے کہ تسبیح بھی کرا کرو۔ دوسری حدیثوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ افضل ذکر اللہ الاربعہ، سب افضل ترین اللہ کے ذکر 4 ہیں، اور وہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ چاروں ہیں جو اللہ کو پسند ہیں۔ تو ان دنوں میں کثرت سے ان کی اذکار کو کرتے رہنا، بار بار تسبیحات و تحمید و تحلیل۔ اور یہ دن حقیقت میں صرف یہی نیکی نہیں، ہر طرح کی نیکی، قرآن پاک کی تلاوت، ذکر اذکار، لوگوں کے ساتھ اچھائی کرنا، کسی کی خدمت کرنا، صدقے خیرات کرنا، کوئی نیکی کرنا، یہ نیکی کے دن ہیں جو اللہ جانے آئندہ ہمیں نصیب ہونا ہو۔